سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا اور اس کے بعد اب سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ تو آج سورۃ الانبیاء کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک مختصر سا تعارف جو ان سے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں کہ سورۃ الانبیاء جو ہے یہ مکی ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورۃ الانبیاء۔ تو عبد الرحمن بن یزید بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء، یہ صورتیں قدیم صورتوں میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ اور ان صورتوں کو سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ مریم اور طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء، ان کو ابتدائے اسلام ہی سے حفظ کیا جاتا ہے، ان صورتوں کو یا حفظ کیا جاتا تھا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مسلسل اور ایک دوسرے کے بعد آنے والی صورتوں کے نام ذکر کیے کہ یہ مسلسل ایک دوسرے کے بعد جو صورتیں آئی ہیں اور یہ سب صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ میں۔ تو اب اس صورت کا نام جو سورۃ الانبیاء یہ جو رکھا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، 18، اور اکثر انبیاء علیہم السلام کے اسماء کی تصریح ہے اور بعض کی صفات اور القاب کا ذکر ہے جو ان سے ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت ذوالنون اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کا ذکر، اور حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، مگر ان کا نام ذکر نہیں بلکہ ان کے مریم کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی تاجدار دو جہاں شاہ صبر لامکاں، آپ کا بھی ذکر فرمایا گیا اور آپ کو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ تو ان اتنے انبیاء کرام کا کہ بعض کا صراحتاً نام کے ساتھ ذکر آیا اور بعض کا ان کی صفات کے ساتھ ذکر آیا جو ان سے اس صورت کے اندر۔ اچھا، اب سورہ طٰہٰ جس کا ہم نے پیچھے اختتام کیا، اگر آپ غور کریں تو سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا۔ کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی۔ آپ کہیے سب انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، اب سورہ طٰہٰ کے اخیر میں قیامت کے آنے کا ذکر کیا گیا اور اس سے خبردار کیا گیا، اور سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں قیامت کے آنے سے خبردار فرما دیا گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ اسی طرح
سورہ طٰہٰ کے آخر پر ایک نصیحت، ایک تنبیہ بھی فرمائی گئی تھی کہ دنیا کی آرائش اور زیبائش سے کہیں فریب نہ کھا جانا، فریب نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، سب چیزیں. جیسے اس کی آیت نمبر 131 میں فرمایا گیا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور ہم نے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی چیزیں جو ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دے رکھی ہیں، آپ ہرگز ان کی طرف آنکھیں نہ پھیلائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا بہت اچھا ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے. تو اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ سورہ طٰہٰ کے اخیر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور پھر اگلی سورۃ الانبیاء کی تھی تو اس کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے ہی خبردار کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ دنیا کی جو آرائش ہے یا زیبائش ہے اس سے فریب نہ کھا جانا، کیونکہ یہ سب چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں. اور سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت کا وقوع بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیوں اور دلچسپیوں سے دل نہ لگایا جائے، اور اصل دل اللہ کی عبادت اور اس کی ریاضت میں لگایا جائے، اور اللہ کے سامنے جن چیزوں کا حساب پیش کرنا ہے ان میں دل لگایا جائے، ان کی تیاری کی جائے کہ ہم نے آگے جا کر حساب کیا دینا ہے اور کن چیزوں کا حساب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، ہم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ کے آخر اور سورۃ الانبیاء کا اول دونوں اصل میں قیامت کے قرب کی خبر دے رہی ہیں. دونوں قیامت آ گئی ہے یا وہ قریب ہے وقت جن سے، اور اس کی تیاری کرنے کے اوپر ابھار رہی ہیں کہ قیامت نزدیک ہے تو اس کی تیاری کیا کی ہے، آیا اس کی تیاری کچھ کی بھی ہے یا نہیں کی. تو سورۃ الانبیاء اصل میں مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا، کیونکہ وہ جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. اس چیز کا ذکر کیا گیا، ان کے خیالات اور ان کے نظریے کا رد کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر، انبیاء علیہم السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ عام بشر تھے، وہ تو کھاتے ہیں، یہ نبی جون سے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں. تو پھر انہیں بتایا گیا کہ پہلی امتیں جون سی ہیں وہ بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں. یہ تم کیا کام کرنے لگے ہوئے ہو کہ جی ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، عام بشر تھے جو کھاتے تھے پیتے تھے بازاروں میں چلتے تھے. پہلی امتیں جو ہیں وہ بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں. ان پر ایسا قہر اور عذاب نازل ہوا، بعض کو نیست و نابود کر دیا گیا. تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی یہی حال نہ ہو جائے اور ان کو بھی انہی امتوں کی طرح ہلاک نہ کر دیا جائے. پھر یہ چیز کہ کفار مکہ جو ہیں یہ مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ پہلے نبیوں کی طرح آپ اپنی صداقت پر
دلالت کرنے والی کوئی نشانی دکھائیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو درجنوں نشانیاں دکھا چکے تھے اور درجنوں ان کے سامنے اپنے معجزات بیان کر چکے تھے. تو اللہ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء، وہ جن نبیوں کی تم باتیں کرتے ہو، ان انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ تو عارضی تھے، مگر میرے حبیب جو معجزہ لے کر آئے قرآن کی صورت میں، وہ معجزہ لے کر آئے جو عارضی نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا تھا. میرے حبیب جو معجزہ لائے قرآن کی صورت میں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک ہر چیز آپ سرکار کا معجزہ ہی معجزہ جون سا ہے. تو تم جن نبیوں کی باتیں کرتے ہو، ان نبیوں کے جو معجزات تھے وہ تو عارضی معجزات تھے جو ان کی زندگیوں میں ختم ہو گئے، مگر میرے حبیب جو معجزہ لے کر آئی ہیں یہ صرف ایک معجزے کی بات ہے قرآن کی، جو قیامت تک جون سی ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی قرآن آپ کی نبوت کی دلیل ہے. پہلے نبیوں کے معجزات تو ان کی زندگی میں ان کی نبوت کی دلیل ہوتے تھے، مگر قرآن جو ہے یہ تو آپ کے بعد بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تو کیا ان کی صداقت کے لیے کافروں کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے جو ان معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہاں فلانے نبی یہ معجزات لے کر آئے تھے؟ پھر ایک چیز یہ کہ کافر جو اس کا بھی ذکر اس صورت کے اندر تفصیل سے کیا گیا ہے کہ پھر کافر جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس کا ذکر قرآن کریم کی تفسیر میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا. تو ان کے بھی عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہیں، جو ان کو حکم اللہ نے دینا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، پھر دن اور رات کے سلسلے کو قائم رکھنا، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا، پھر رات کے بعد دن کا آنا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے. اسی طرح وحدانیت پر پھر یہ دلیل فرمائی، اور اس کا ذکر بھی قرآن کی تفسیر میں پہلے کئی مرتبہ ہو چکا، کہ اگر ایک خدا کے ساتھ دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درم بھرم ہو جاتا، کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک خدا کے ساتھ دوسرا خدا ہوتا. تو قیامت ہونے کی، کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ ان قریب وہ دیوار ٹوٹنے والی ہے جس دیوار نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی قیامت کی ایک آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اور پھر اس سورت کے اخیر پر جو فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بن کر آئی ہیں. اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک مختصر سا تعارف تھا. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.